کہ یہ نہ سوچیں کہ یار چلو میں اس میں بھی نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، پتہ نہیں بعد میں نماز پڑھ سکتا۔ تو نیند کا غلبہ ہو تو حضور نے منع فرمایا گیا کہ نیند کا غلبہ ہو تو ایسی صورت میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ غنودگی کے عالم کے اندر تم کیا پڑھ لو گے اور معنی میں کہیں فساد پیدا نہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے غنودگی کے عالم کے اندر آدمی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ کیا اس نے پڑھا ہے، تو منع فرمایا گیا جب غنودگی زیادہ ہو تو ایسی سچویشن میں تھوڑا سا سو لیا کرو اور زہر آنکھ کا مار کر بعد میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اس سے بھی یعنی غنودگی کے خیال یا غنودگی کی وجہ سے بھی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صرف نماز پڑھ لینے سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب اس وقت ہوں گے جب نماز میں ہماری گڑگڑانا پیدا ہو جائے اور خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، تب ہم کامیاب۔ اور یہ کامیابی کی بات کسی اور نے نہیں فرمائی، میرے رب نے فرمائی۔ مراد کو پہنچے، بے شک وہ مراد کو قد کی تاکید لگا کر فرما دیا، یعنی 110% وہ بندہ مراد کو پہنچے گا، وہ مومن مراد کو پہنچے گا جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرے، جو نماز میں خشوع اختیار کرے۔ بچھا دو دل کو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اقتدا کر رہے تھے عشاء کی نماز کے اندر، امام نے سورہ زلزال کی تلاوت کی تو تلاوت کا اثر امام اعظم پر اتنا پڑا کہ امام اعظم کے آنسو جو ہے وہ تھمے نہیں۔ جب نماز سنت، نوافل، واجب یہ سب لوگ پڑھ کر کے جانے لگے اور مسجد خالی ہونے لگی تو امام اعظم مسجد میں رک گئے، اور رکنے کے بعد خادم سے کہا کہ آج مجھے مسجد ہی میں رہنے دو۔ تو خادم نے دیکھا امام اعظم میں مسجد میں رکنا چاہتے ہیں تو اس نے مسجد میں امام اعظم کو چھوڑ کر کے وہ چلا گیا، دروازے کو بند کر دیا۔ اور صبح ہوئی، جب فجر کی اذان کا وقت ہوا اور جب خادم مسجد میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام اعظم نماز میں اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے رو رہے ہیں، اے اللہ اگر تو نے نعمان کو معاف کر دیا تو تیرا کرم ہوگا، تیرا کرم ہوگا۔ یہ نماز ہے۔ ہم سب کے سامنے تو بچھنا چاہتے ہیں، عاجزی کرنا چاہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں نہیں۔ تو رسمی نماز سے باہر نکلو۔